یہ ہے حسین۔ اب میں سخاوت کی بات کروں تو بڑا وقت چاہیے، اب میں چلتا ہوں شہادت کی طرف۔ توجہ ہے شہادت کی طرف، چلو توجہ کیجئے۔ جی حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد جی بے شک یزید جب مسند حکومت پر بیٹھا، سب سے پہلا اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے میری بیعت حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، ان لوگوں سے میری بیعت کو لی جائے۔ اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، اور اگر نہ کرے میری بیعت قبول تو ان کا سر کاٹ کے میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جی یہ پیغام گورنر مدینہ کے پاس آیا۔ جی گورنر مدینہ کے پاس پیغام آیا، پیغام پڑھا، رات میں اس نے آقا حسین کو بلایا۔ وہ تھے محب اہل بیت۔ بلانے کے بعد کا حضور یہ پیغام آیا کہ یزید کی طرف سے جی میرے حسین نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا رائے ہے؟ کہ یہ حکم ہے یزید کا، بیعت یا پھر سر؟ جیسی اتنا سنا آقا حسین فرماتے ہیں اگر میں نے بیعت قبول نہ کی تو کہنے لگے میری حکومت چل، میری یہ جو عہدہ ہے یہ چلا جائے گا۔ جی آقا حسین مسکرا کے بولے اب بتا، اگر میں نہ جاؤں اور بیعت بھی قبول نہ کروں تو بتاؤ تمہیں اپنا عہدہ پیارا ہے یا پھر مصطفیٰ کی اولاد پیاری ہے؟ اتنا سنا گورنر مدینہ نے کہا حضور ایسے ہزار عہدے آپ کے قدموں پہ نثار کر سکتا، لیکن میری اوقات نہیں میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں یا زبان کھولوں، اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کیا کرنا ہے۔ اتنا سنا گھر تشریف لائے، آنکھ میں آنسو تھے، فرمایا عباس جی آقا کا تیاری کرو۔ کس چیز کی تیاری؟ کا مدینہ چھوڑنا ہے، یزید خون کا پیاسا ہو گیا ہے، اگر ہم رکیں گے تو خون بہے گا، اور حسین یہ نہیں چاہتا نانا کے مدینے کی عظمت خون سے پامال ہو جائے۔ بے شک بے شک، واہ واہ کیا بات۔ اس لیے مدینہ چھوڑ دینا بہتر ہے تاکہ نانا کے مدینے میں خون کا قطرہ نہ گرنے پائے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا جو بات میں کرنے لگا۔ یہ کہا آپ نے اور اس کے بعد اٹھے چلنے لگے۔ سیدہ زینب کی نگاہ اٹھی، بھیا کدھر جا رہے ہیں؟ کہتے زینب لگتا ہے آج مدینے میں ہماری آخری رات ہے، اپنے نانا کے مزار پہ جا رہا ہے۔ اتنا سنا سیدہ زینب کہنے لگیں ٹھہرو حسین، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ میں بھی علی کے شہزادی ہوں، آپ بھی علی کے شہزادے ہو، آپ اکیلے نہیں میں بھی جاؤں گی۔ اب ذرا توجہ کرنا، گھر سے نکلے ہیں بھائی بہن، ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے جنت البقیع گئے ہیں، دوسری روایت کے مطابق پہلے سیدھے مصطفیٰ کے مزار پر انوار پہ گئے۔ جیسے مصطفیٰ کے مزار پہ پہنچے گئے قیامت کا منظر تھا۔ مصطفیٰ کا مزار آقا حسین کی آنکھوں کے سامنے آیا، کلیجہ دھڑکنے لگ گیا، چیخ نکل گئی۔ دور سے نانا کا مزار دیکھنے کے بعد تھوڑے لپٹ گئے نانا کے مزار سے، جا کے روئے رو کے کہتے ہیں نانا پردیس جا رہا ہوں، اے نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں پانی تو بڑی بات ہے کفن نصیب نہیں ہوگا۔ نانا میں وہ ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑے جبریل لایا کرتے تھے۔ نانا میں وہ ہوں جس نے سواری کی ضد کی ہے تو آپ کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے۔ نانا میں جا رہا ہوں، آج میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا، کوئی شکایت کرنے نہیں آیا۔ نانا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں چھت تو بڑی بات ہے سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اے نانا میں کوئی شکوہ نہیں کرتا، آپ کے مزار پہ صرف اتنا چاہتا ہوں نانا میرے حق میں دعا فرما دے، میرے حق میں دعا فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ کہتے کہتے روتے روتے ایک روایت کے مطابق بے ہوش ہوئے، دوسری روایت کے مطابق کہ آپ کی آنکھ لگی ہے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی سی روایت اٹھائی ہے، خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں آقا حسین مصطفیٰ کی گود میں سر رکھا ہے حسین کا، سرکار نے اپنا ہاتھ حسین کے بالوں پہ رکھا ہے، پھیرتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، یا اللہ میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ اچانک آنکھ کھلی ہے اور اس کے بعد مصطفیٰ کی نزدیک جوزے کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نانا آج کے بعد آپ کے مزار پہ اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، لیکن آج کے بعد نانا
آپ کا نواسا آپ کے مزار پہ نہیں آئے گا۔ پھر نگاہ اٹھائی ہے آپ نے مزار کی چھت کی طرف، کچھ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان پرندوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا تھا پرندوں کتنے نصیب والے ہو، تم صبح بھی نانا کے مزار پہ آؤ گے، شام بھی نانا کے مزار پہ آؤ گے، لیکن آج کے بعد حسین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، تڑپتے ہوئے دل کو سنبھالا، پھر واپس پلٹے ہیں، کہتے زینب چلو ماں کو سلام کر لیں، ہاں صاحب کبھی ماں کی قبر پہ چلے جایا کرو، آج برسوں برس گزر جاتے ہیں، جوان قبرستان نہیں جاتا ہے، اگر کوئی آتی ہے شب قدر تو گاڑی میں تیل 2 لیٹر پڑے گا، اس کا 1 لیٹر بھی کم نہیں ہوگا، لیکن وہ تیل قبرستان کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ تیل ماں کی قبر کی طرف لے کر کے نہیں جاتا، بلکہ لگائی گاڑیوں میں چاہے تفریح کی نیت سے مزاروں کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ عبادت نہیں، بدماشی ہوا کرتی ہے، رات کا جاگنا عبادت نہیں ہوتا، یہ وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ ارے تجھے خدا نے توفیق دی ہے تو انتظار کیوں کرتا ہے شب قدر کا، انتظار کیوں کرتا ہے شب برات کا؟ جب بھی جمعہ آ جائے قبرستان چلا جایا کر، اور خدا کی قسم بعد کی قبر کو دیکھ لیا کر، تیرے لیے ہر رات اللہ شب قدر کی برکتیں عطا فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب۔ لیکن بے غیرتوں کو شب قدر و شب برات کے علاوہ قبرستان یاد نہیں آتا۔ جی تم نے جانا نہیں، خدا کی قسم مائیں قبرستان کے اندر قبروں میں لیٹ کے بیٹوں کے آنے کا انتظار کرتی ہے، لیکن بیٹا اسے یاری سے فرصت نہیں۔ جی گاڑی میں چابی لگائے گا، آج کدھر جانا؟ آج جھولے شاہ بابا پہ چلنا، جھاڑو شاہ بابا پہ، فقیرہ شاہ بابا پہ۔ میں کہتا ہوں یہ سارے بابا بعد میں دیں گے، پہلے باپ کی چوکھٹ سے جا کے لے لیں، پہلے ماں کے قدموں سے لے، اس کے بعد تجھے ان چوکھٹوں سے ملے گا۔ اگر تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو یہ کیا دیں گے؟ قسم خدا کی مدینے والے بھی تم سے ناراض رہیں گے۔ پہلے ماں باپ کو مناؤ، اس کے بعد یہ اللہ والے تم سے راضی ہوں گے۔ آج بندہ ماں کی قبر پہ نہیں جاتا۔ اٹھاؤ تاریخ، آقا حسین کہتے ہیں سیدہ ماں کی قبر پہ چلنا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی قیدی جب جیل سے چھوٹتے ہیں یا کوئی پردیس سے بیٹا آتا ہے اور لینے کے لیے اگر ایئرپورٹ پہ ماں چلی جائے اور بیٹا جیسی ایئرپورٹ سے باہر نکلے، پہلی نگاہ اس کی ماں کے چہرے پہ پڑ جائے، پھر اس کے قدموں کی رفتار کیسی رہتی ہے؟ کیسی ہو جائے گی؟ سارے بولو، تیز ہو جائے گی نا؟ اگر ایسے چلتا ہوگا تو یوں دوڑے گا اور جا کے گلے لگے گا ماں کے۔ آج برسوں کی جدائی کی قضا ادا کر رہا ہے، آج برسوں بعد ماں کے گلے سے لگا ہے، آج سینہ جس ٹھنڈی سانسوں کو ترس گیا، آج وہ ماں کے سینے سے لگ کے ٹھنڈی سانسیں آ رہی ہیں۔ بیٹے ماؤں کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں اس لیے کہ برسوں بعد ملے ہیں۔ ثاقب اگر 2 برس کے بعد ماں سے بہت جدا ہو کے بیٹے کو اتنا پیار ماں سے ہوتا ہے، پھر حسین کو تو ہمیشہ مدینہ چھوڑنا رولا رہا تھا، پھر حسین تو ہمیشہ کے لیے ماں کی قبر سے دور ہو رہے ہیں۔ آئے ہیں ماں کی قبر انور پر، جیسی ماں کی قبر انور نظر آئی قدموں کی رفتار بڑھی، تھوڑے ماں کی قدم سے لپٹ جاتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں ماں جس دن کے لیے دودھ پلایا تھا آج اس دن کے لیے میں جا رہا ہوں۔ اے ماں جس دن کے لیے تو نے جوان کیا تھا آج بیٹا اس دن کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ رو کر کے تڑپ کے کہتے ہیں کہ ماں پردیس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد سیدہ زینب آگے بڑھی، سنبھالو دل کو اگر سنبھال سکتے ہو، آؤ ایک بیٹی کی کہانی سن لو۔ ساقب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر، سیدہ زینب آگے بڑھی ہے، پڑھنے کے بعد سیدہ فاطمہ کی قبر انور کے پیتانے بیٹھی ہے، بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ ماں کی قبر پہ رکھے ہیں اور رکھنے کے بعد کہا تھا ماں جب بیٹیاں پردیس جایا کرتی ہیں تو مائیں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیا کرتی ہیں، اے ماں تیری بیٹی پردیس جا رہی ہے اپنی شہزادی کو دعائیں دے دے۔ ہاں ساقب جب بیٹیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ اگر رلاتی ہے تو ماں کی یاد رلایا کرتی ہے، اگر سب سے زیادہ ستاتی ہے تو ماں کی محبت ستایا کرتی ہے۔ کبھی اٹھا کے دیکھ مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ، جب مصطفیٰ نے بیٹی کو رخصت کیا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں بلانے کے، حضرت عقیل آئے ہیں حضرت علی کے بھائی بلانے کے لیے، میرے مصطفیٰ گھر میں تشریف لائے، فرمایا تھا آنے کے بعد کہ او میری ازواج آئی ہیں عورتیں کا جی یا رسول اللہ کا ہمارے گھر میں اگر کوئی کپڑا ہو کوئی چادر ہو صاف سی تو لا کر کے دو۔ حضور کیا کرنا ہے؟ کہا کہ نئی چادر
چادر ہو تو آج مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو رخصت کرنا ہے۔ یہ کہہ کہ حضور نے فرمایا اور حضرت ام سلمہ گئی، دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ گئی، گھر کے اندر گئی، جانے کے بعد ایک چادر لائی ہے، یوں بغل میں دبا کے کھڑی ہے۔ میں بتا رہا ہوں بیٹی کیا ہوا کرتی ہے، ذرا دل کھول کے سننا میری باتوں کو، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آئی ہے چادر لائی، بغل میں لے کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ام سلمہ میں نے تم سے چادر منگائی تھی، کیا چادر نہیں لائی ہے؟ گردن جھکا کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے، آقا ایک پرانی سی چادر ہے۔ مصطفیٰ فرماتے پھر وہی لے کر کے آؤ۔ حضرت ام سلمہ نے چادر نکالی، حضور کے حوالے فرما دی ہے، اللہ اکبر، حضور کے حوالے فرمائی ہے۔ میرے نبی نے یوں چادر کھولی ہے، وہ چادر کوئی اور چادر نہ تھی بلکہ یہ وہی چادر ہے جس چادر کے اندر 17 پیبند لگے ہیں۔ حضور نے پیبندوں کو دیکھا ہے، میرے نبی کے چشمان نبوت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سرکار پیبند گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، گنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ آقا کریم آگے بڑھے ہیں، پڑھنے کے بعد اپنے نبوت والے ہاتھوں میں 17 پیبندوں کی چادر لی اور لینے کے بعد بیٹی کے سر پہ رکھ کے فرمایا تھا اے فاطمہ آج اپنے باپ کے ہاتھ سے 17 پیبندوں والی چادر لے لے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ اب ذرا توجہ کریں، اب ذرا تھوڑا سا نعروں کا وقت بچا لیں، میں بس کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی آپ نے چادر اڑائی اور تھوڑی دیر کے بعد حضور باہر تشریف لائے، اچانک حضرت فاطمہ بہت زیادہ بے قرار ہوئی۔ حضرت ام سلمہ توڑ کے آئیں، کہتی حضور بیٹی چپ نہیں رہی ہے، بیٹی چپ نہیں رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میرے حضور تیزی سے گھر میں آئے اور آنے کے بعد کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا بابا آج مجھے ماں خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ رہی ہے۔ اتنا جملہ میرے نبی نے سنا نا تو حضور آنکھیں سنبھال نہ پائے، ضبط کے بندن ٹوٹے، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا بابا آج مجھے یاد آ رہی ہے، کاش ہر ماں کا خواب ہوتا ہے بیٹی کو دلہن بنتا دیکھے، آج میری ماں خدیجہ ہوتی کم سے کم میرے سر پہ ہاتھ رکھتی، میں رخصت ہوتی تو کچھ دعائیں دیتی، کچھ نصیحتیں فرماتی، آج مجھے ماں کی یاد ستا رہی ہے۔ میرے حضور آگے بڑھے ہیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فاطمہ یاد کر وہ دن جب خدیجہ نے تجھے چھوڑا تھا، ہم سے رشتہ توڑ کر کے جب دنیا سے جانے لگی تھی ظاہری طور پر، اس وقت تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے کہا تھا یا رسول اللہ میں جا رہی ہوں، میری سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ ہے۔ حضور چھوٹے بچوں کو ماں باپ کو بہت زیادہ پیارے ہوا کرتے ہیں، سرکار بڑے بچے تو سمجھدار ہیں لیکن میری فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، میرے بغیر بڑی بے قرار ہوگی، حضور میری فاطمہ کو رونے مت دینا، یا رسول اللہ آج میں جا رہی ہوں، میری فاطمہ کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ ساری زندگی میں نے تمہیں ماں کا پیار بھی دیا ہے، میں نے تمہیں باپ کا پیار بھی دیا ہے، اے فاطمہ صبر کرو، فاطمہ صبر کرو۔ میرے مصطفیٰ نے شہزادی کو صبر کی تلقین کی ہے، اللہ اکبر، صبر کا سبق دینے کے بعد پھر بیٹی کو رخصت کیا ہے مصطفیٰ نے۔ ادھر نہیں جانا، توجہ کرنا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب کوئی بھی خوشی کا موقع آتا ہے تو بیٹیوں کو مائیں یاد آیا کرتی ہیں، اس لیے کہ ماں صرف ماں نہیں ہوتی بیٹی کے لیے بلکہ مائیں بیٹیوں کے لیے ہمراز ہوا کرتی ہیں، مائیں بیٹیوں کے لیے ان کے راز کی نگہبان ہوتی ہیں، مائیں بیٹیوں کے لیے ان کی دوست ہوا کرتی ہیں، ان کی زندگی کا اچھا ساتھی ہوتی ہے مائیں۔ جب مائیں چلی جاتی ہیں تو بیٹیاں اکیلی ہو جایا کرتی ہیں، جب مائیں چلی جاتی ہیں تو بیٹیاں تنہا رہ جایا کرتی ہیں۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ بھائیو اگر ماں چلی جائے تو اپنی بیویوں سے جا کے کہہ دینا کہ آج کے بعد اگر میری بہن دروازے پہ قدم رکھے تو چہرہ بگاڑ کے استقبال مت کرنا، آنکھیں نکال کے استقبال مت کرنا، آج کے بعد جب میری بہن گھر میں قدم رکھے تو اس انداز میں آنا کہ چہرہ تیرا ہونا چاہیے، جلوے میری ماں کے نظر آنے چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ تعلیم کو اپنی بیویوں کو، تاکہ ماں کے انتقال کے بعد بیٹیوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا جوانوں، اپنی بیویوں کو تلقین کرنا اور انہیں سمجھانا کہ ماں کے انتقال کے بعد ہماری بہنوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ اور بھائیو تم سے بھی گزارش ہے، کیا نام ہے جن کی والدہ کا انتقال ہوا؟
علی جناب بھائی شبیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دے اور مولا کریم کروٹ کروٹ انہیں جنتی نعمتیں عطا فرمائے. یقیناً ہم دعا کریں نہ کریں باتیں اتنی شان والوں کی ہو رہی ہیں. ادھر ذکر کربلا کا ہے ادھر بارش کرم کی ہو رہی ہوگی. بے شک سبحان اللہ. قبر میں کرم کی بارش ہو رہی ہوگی. توجہ کریں بھائیوں سے گزارش ہے باپ کے انتقال کے بعد تمہیں بہنوں کو باپ بن کے پالنا ہے. جہیز دے کر کے انہیں لاوارث مت کرنا. جانے کے بعد انہیں اپنے آپ سے جدا مت کرنا. باپ کے بعد اگر بیٹی دہلیز پہ آئے کبھی کبھی آتی ہے تو پھر آنکھیں نکال کے نہیں بلکہ باپ کی طرح دروازے پہ قدم بڑھا کے آ جانا اور تو مسکرا کے ملے گا. خدا کی قسم تیرے ذرا سے مسکرانے کی دیر ہوگی تیرے چہرے میں اسے باپ کے جلوے نظر آ جائیں گے. اور بیٹیاں کیا چاہتی ہیں؟ صرف تیرے چہرے کی مسکان, تیرے چہرے کی خوشیاں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں چاہتی. توجہ کرو, توجہ ہے آپ لوگوں کی. کریں گے انشاءاللہ اس بات پہ عمل؟ بہنوں کی عزت کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. کائنات میں کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کا بھائیوں سے رشتہ بڑا گہرا رہا ہے اور انہی بہنوں میں ایک بہن کا نام سیدہ زینب بھی ہے. آئیں حضرت فاطمہ کے مزار پہ قبر کی طرف پیروں کی طرف ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ماں پردیس جا رہی ہوں. بیٹیاں پردیس جاتی ہیں تو مائیں سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دیتی ہیں. ماں اپنی بیٹی کو دعائیں نہیں دو گی؟ اتنی بات کہی سیدہ کی قبر ہلی. آواز آئی زینب اگر ہم مشیت کے پابند نہ ہوتے ہم ابھی باہر آتے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھتے تمہیں سینے سے لگاتے. لیکن اگر ہم آ گئے تو قبر کھلنے کی دیر ہے, قیامت آنے میں دیر نہیں ہوگی. اے زینب اداس مت ہو, پہنچو کربلا میں. یہ مت سمجھنا اکیلی ہو, میں وعدہ کرتی ہوں میرا شہزادہ حسین سواری سے نیچے بعد میں آئے گا. فاطمہ اپنا دامن لے کے حسین کو سنبھالنے پہلے کربلا ہے. بے شک سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آپ اٹھے گھر میں تشریف لائے. ابھی ہے وقت 5-6 منٹ. جی جی بولیں. گھر میں تشریف لائے. فرمایا غازی جی آقا جانے والوں کے نام بتاؤ. جی نام لکھے گئے جانے والوں. غازی عباس نے پورے نام پڑھے. پورا پریوار سامنے ہے, سب کے نام آ گئے لیکن ایک خاتون کا نام نہیں. اس خاتون کو تاریخ حضرت صغرا کے نام سے جانا. آپ کا نام حضرت فاطمہ صغرا تھا. لوگ کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا. الگ الگ روایتیں, میں یہ نہیں کہتا روایتیں نہیں ہے, کتابوں میں یہ بھی ہے کہ بیماری کی وجہ سے چھوڑا. کوئی کہتے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مسافت کی وجہ سے چھوڑا, کسی نے لکھا کہ سواریاں کم کی تو چھوڑا, کسی نے لکھا ہے کہ شادی شدہ تھی اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں لے کر کے گئے. لیکن آؤ ایک روایت اور سنا. سب کا نام آ گیا, سیدہ صغرا کا نام نہیں آیا. گھروں کا ایک اصول ہوتا ہے بہنیں بھائیوں کے بٹوارے کر لیتی ہیں. 3 بہنیں ہیں اور 3 ہی بھائی ہیں. ہوتا کیا ہے بڑی بہن کہتی ہے بڑے بھائی کو یہ میرے حصے کا بھائی, بیچ والی بہن کہتی ہے بیچ والے بھائی کو یہ میرے حصے کا بھائی, چھوٹی بہن چھوٹے بھائی کو کہتی ہے یہ میرے حصے کا بھائی. یہ ہوتا ہے نا گھروں میں, یہ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں, ایسے بٹوارے ہو جاتے ہیں. حضرت صغرا حصے میں تھی حضرت علی اکبر کی. یہ یاد رکھیے حصے میں کس کے تھی؟ بولو تھکے تو نہیں ہو یار, کس کے حصے میں؟ زور سے بولو. حضرت علی اکبر کے. جب نام نہ آیا تو چہرہ دیکھا اپنے بھائی علی اکبر کا. آئی قریب کہنے لگے بھائی کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ علی اکبر نے گردن جھکا دی. اس کے بعد آپ بڑی اپنے چچا غازی عباس کے پاس گئی. چاچا بتا تو صحیح میرا نام کیوں نہیں لکھا جانے والوں میں؟ اللہ اکبر. پھر بھی آپ کو کوئی جواب نہ ملا. حضرت قاسم کے پاس گئی, کہنے لگی بھائی کیا میں نہیں جاؤں گی؟ حضرت قاسم نے بھی کوئی جواب نہ دیا. پھر اس کے بعد گئی حضرت علی اصغر کے بعد
بعد حضرت علی اصغر کے پاس اللہ اکبر جب گئی نا حضرت علی اصغر کے پاس جانے کے بعد بالنے کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر بس کچھ سوچا اور رونے لگی۔ اس کے بعد آئیں آخر میں اپنے والد کے پاس، کہتی بابا کیا مجھے لے کر کے نہیں جائیں گے؟ کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی؟ اتنی بات جب سیدہ صغرا نے کہی تھی، میرے حسین فرماتے ہیں نہیں بیٹی تم نہیں جاؤ گی۔ کہتی بابا بتائیے تو صحیح، کیا آپ اپنی بہن زینب کو نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اگر آپ کی بہن زینب جا سکتی ہے تو پھر اکبر کی بہن صغرا کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ اتنا سنا میرے حسین نے، فرماتے ہیں بیٹی صغرا سنو، آج اس رات سے بھی پردہ ہٹا رہا ہوں، میں کیوں نہیں لے کے جانا چاہتا تمہیں گھر سے باہر؟ کہا بتاؤ تو صحیح۔ آپ فرماتے سنو، جب میرا نکاح ہوا اور میرے نکاح کے بعد جس دن میں دولہا بنا، نکاح ہوا، اس دن مجھے ماں کی یاد نے رلایا اور اس دن مجھے نانا کی یاد نے رلایا۔ کہا بیٹی میں اتنا رویا کہ دنوں رات روتے روتے گزر گئے۔ جب دنوں رات روتے روتے گزرے، اچانک آنکھ لگی، خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تو میرے نانا نے مجھ کو گود میں سر رکھ کے بٹھایا، فرما رہے ہیں حسین کیوں رو رہے ہو؟ تم جانتے ہو تمہارا رونا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کہا نانا نے جب اتنی بات کہی تھی، میں نے کہا نانا جب میں دولہا بنا میں نے آپ کا چہرہ نہ دیکھا، مجھے رونا آ گیا، مجھے ماں نظر نہیں آئی، میں رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں حسین اب کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے تمہارا رونا بند ہو جائے، جس سے تمہارا درد کم ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں نانا ہاں ایک طریقہ ہے۔ کہا کون سا طریقہ؟ اگر چھپانا چاہتے ہو، اگر حسین کا درد کم کرنا چاہتے ہو تو رب سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیجئے، اللہ ایک بیٹی ایسی دے دے جس کا چہرہ میری ماں فاطمہ الزہرا سے ملتا ہو، ایک بیٹا ایسا دے دے جس کا چہرہ آپ سے ملتا ہو۔ آقا حسین فرماتے ہیں اس دعا کے بعد جو سب سے پہلا شہزادہ میرے گھر کے اندر پیدا ہوا، میں نے اس کا نام اکبر رکھا، لیکن ساتھ اکبر کی تھی چہرے میں جلوے مصطفیٰ جانے محمد کے نظر آیا کرتے تھے۔ اور دعا کے بعد جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بیٹی تم تھی، اور تمہارا نام میں نے فاطمہ صغرا اس لیے رکھا کہ چہرہ تمہارا ہوتا گئے جلوے میری ماں فاطمہ الزہرا کے نظر۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، بے شک سبحان اللہ۔ یہ اس دعا کا نتیجہ تھا جو تمہارا چہرہ میری ماں فاطمہ سے ملتا ہے۔ اور سنو، میری ماں کو کبھی ننگے سر آسمان نے بھی نہیں دیکھا، اور تم بھی چونکہ فاطمہ صغرا ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی گھر سے قدم نکالو۔ جی تو بیٹی ہوتی ہے نا، کہتی بابا لے چلیں نا۔ روضۃ الشہداء کے اندر اس روایت کو لکھا گیا، مقتل کے اندر بھی اس روایت کو لکھا گیا۔ توجہ کریں، ان کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھا گیا، اور کہتے ہیں بچے اپنی بات منوانے کے لیے پوری کوشش کرتے نہیں کرتے؟ بچے باپ سے کہتے ہیں میرا یہ کام کر دو، کہ نہیں کروں گا، کہتے کود جاؤں گا اوپر سے۔ کیا انہیں لگتا ہے چوٹ نہیں لگے گی؟ لگے گی نا چوٹ؟ بالکل۔ بولو تو یار، یہ ممبر والے لوگ تو خالی دعائیں دیتے ہیں، بڑی بات ہے، آپ انہیں نہ دیکھیں آپ مجھے دیکھیں۔ جی ہاں توجہ ہے، انہیں سنانا مقصد نہیں، یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، بات تو آپ کو بتانا مقصود ہے۔ جی ذرا بول دو یا حسین، یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے بھائی، اور زور سے مت بول دینا کہیں آپ کو پولیس پکڑ کے نہ لے جائے، زور سے بول دیں ذرا یا حسین۔ آپ کچھ لوگ اب بھی نہیں بولے، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، ہے نظر لگ جائے گی، آہستہ سے ذرا بول دو نا یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے، مجھے نہیں پتا یہ الٹی بولی سمجھتے ہیں، آہستہ کہو تو تیز بولتے ہیں، تیز کہو تو آہستہ بولتے ہیں۔ خیر مرضی تمہاری ہے، مولوی کو دکھانے کے لیے کبھی مت بولنا، جب بھی بولو نا تو اپنے آقا کو دکھانے کے لیے بولو۔ بے شک سبحان اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی دعا کرے دل سے۔ کرے دل سے، بے شک سبحان بچے اللہ۔ اپنی بات منوانے کے لیے ہر جتن کرتے ہیں۔ جب حضرت صغرا نے دیکھ لیا کوئی بات نہیں مانی جا رہی، حضرت صغرا رونے لگی، کہنے لگی اکبر آج بیمار ہوتی ہوں، پانی کی ضرورت پڑتی، آواز دیتی ہوں تو آ جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے آواز دیتی ہوں تو کبھی بابا آتے ہیں، کبھی قاسم، کبھی اکبر، کبھی چاچا، اگر تم چلے جاؤ گے سب کے سب تو پھر میری تیمارداری کون کرے گا؟
اگر ضرورت پڑی تو اٹھ کے میرا کام کون کرے گا؟ حضرت علی اکبر بھی چپ کھڑے رہے. جب کسی نے نہ سنی حضرت سیدہ زینب نے آہ بھری اور اس کے بعد آواز دے کے کہا تھا اماں فضہ کا جی بیٹی، کہا ایک کام کیجئے. کہا کیا؟ کہا کاغذ قلم لائیے. کہا کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا مجھے وصیت تحریر کرانی ہے. اللہ اکبر. حضرت فضہ کاغذ قلم لائی ہیں، لا کر کے بیٹھی. بیٹی بتاؤ کون سی وصیت ہے؟ اب بیٹی کی وصیت سننا. اللہ اکبر. سیدہ زینب کہتی ہیں اماں فضہ لکھیے. حضرت صغرا کہتی ہیں اماں فضہ لکھیے. کہا کیا؟ کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو 5 لوگ میرے جنازے میں شامل نہ ہو. اتنی بات حضرت صغرا نے کہی، سیدہ فضہ کی چیخ نکل گئی. آہ بھر کے کہا تھا صغرا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ماں لکھیے 5 لوگ میرے جنازے میں شامل نہ ہو. میں ان 5 لوگوں سے ناراض ہوں. کہا بیٹی کون ہے؟ سب سے پہلے کہتی ہیں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے اکبر سے کہہ دینا میرے جنازے میں شامل نہ ہو. اللہ اکبر. حضرت فضہ کہتی بیٹی اکبر کا قصور کیا ہے؟ کہتی یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی بہن لگتی ہوں. اگر یہ چاہتے تو مجھے چھوڑ کے نہ جایا جاتا، یہ مجھے ساتھ بھی لے کے جا سکتے تھے. کہا بیٹی دوسرا کون ہے؟ کہتی دوسرے قاسم سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے جنازے کو کاندھا نہ دیں. تیسرے میرے چچا عباس سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں شامل نہ ہو. حضرت فضہ کہتی ہے بیٹی بتا تو سکی یہ حضرت عباس کا قصور کیا ہے؟ یہ کیوں ان سے تو اتنی ناراض ہے؟ حضرت صغرا نے کہا تھا انہوں نے جانے والوں کے نام لکھے ہیں، اگر میرا بھی نام لکھ دیا ہوتا تو آج صغرا کو تنہا مدینے میں نہ چھوڑا جاتا. اس کے بعد جب تو چوتھے نام کی باری آئی ہے حضرت فضہ نے کہا تھا صغرا بتا تو سکی وہ چوتھا کون ہے جو تیرے جنازے میں شامل نہ ہو. اس کے بعد حضرت صغرا نے جیماز سے بھی کم عمر کے حضرت علی اصغر کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا اماں فضہ اگر اصغر بڑا ہو جائے تو اس سے کہہ دینا اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ میرے جنازے میں شامل نہ ہو کیونکہ میں اس سے ناراض ہو گئی ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت فضہ کہتی ہے اے بیٹی صغرا اکبر کی خطا سمجھ میں آ گئی، قاسم کا قصور سمجھ میں آیا ہے، عباس کی لاپرواہی سمجھ میں آئی ہے، لیکن 6 ماہ کے اصغر نے اس ننھے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اس سے کیوں ناراض ہے؟ تب حضرت صغرا نے کہا تھا ماں آج سے پہلے جب بھی میرا دل چاہتا تھا یہ میری گود میں ہوتا تھا تو میری گود سے کسی کی گود میں نہیں جاتا تھا، کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوتا تھا. آج میں نے جب یہ دیکھا مجھے کوئی لے کے جانے کو تیار نہیں ہے، میں نے یہ سمجھا کہ اصغر مجھ سے ہلا ہوا ہے، میری گود سے الگ نہیں ہوتا ہے، میں کہتی ہوں کہ یہ میرے بغیر نہیں رہتا ہے، اس کی وجہ سے لے جانا پڑ جائے گا. لیکن آج جب میں نے اسے گود میں لیا ہے، آج اصغر نے بھی چہرہ پھیر لیا ہے، اگر یہ میری گود میں رہتا تو مجھے لے جانے کا بہانہ بن جاتا. کہتی اس لیے اگر میرا انتقال ہو جائے اصغر سے کہہ دینا یہ میرے جنازے میں شامل نہ ہو. اور اس کے بعد جب 5ویں نام کی باری آئی ہے کلیجہ تھام کے بیٹھنا. اگر ہنسنے کی بات ہے تو مل کے ہنستے ہیں، ہنسو کتنا ہنسو گے. کبھی کربلا کا درد بھی سمجھ لیا کرو. سب جانتے ہیں شہادتیں ہوئی ہیں، سب جانتے ہیں گھر چھوٹا ہے، کبھی چھوٹنے کے درد کو بھی سمجھو، کبھی ان کی جدائی کا بھی احساس کرو. جب 5ویں نام کی باری آئی ہے حضرت فضہ نے کہا تھا اے صغرا بتا تو سکی بیٹی وہ 5واں کون ہے جو تیرے جنازے میں شامل نہ ہو. اتنی بات جب کہی ہے تو ساقی بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. حضرت صغرا نے اپنے دوپٹے کو لیا ہے، دوپٹے کے ایک کونے سے اپنے چہرے کو چھپایا ہے اور چھپانے کے بعد رخ اپنے والد امام عالی مقام کی طرف کیا ہے اور اشارہ کر کے کہتی ہے اماں فضہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے والد حسین سے کہہ دینا یہ میرے جنازے کو کاندھا نہ دے، میں ان سے ناراض ہو گئی ہوں. اتنا سننا تھا آقا حسین کی چیخ نکلی، بازو پھیلائے، فرماتے صغرا ہو سکتا ہے اکبر تیرے جنازے میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے قاسم تیرے جنازے میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے عباس تیرے جنازے میں آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے اصغر تیرے جنازے میں آ جائے. آخری بار اپنے باپ کے سینے سے لگ جا، یہ سب آ سکتے ہیں لیکن حسین تیرے جنازے میں نہیں آئے گا، حسین تیری میت میں شامل نہیں ہوگا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اتنا سننا تھا دوڑتی ہے، باپ کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، رو کے کہتی ہے ابا آپ کو ناراض کرنا مقصد نہ تھا، آپ کو ناراض کرنا مقصد نہ تھا، بس میں تو آپ کو منانا چاہتی تھی. میرے حسین نے بیٹی کو اٹھایا، فرماتے بیٹی میں باپ ہوں اور باپ کبھی بیٹی سے ناراض نہیں ہوا کرتا ہے. کہا بابا پھر انکار کس لیے ہے؟ کہتے بیٹی میں تیری بات سے ناراض نہیں ہوں بلکہ بیٹی یاد ہے مجھے وہ وقت جب میں پیدا ہوا تھا، میری ولادت کے وقت
वक्त में अल्लाह की तरफ से जिब्रील ने मिट्टी ला करके दी थी और मेरे मुस्तफा ने मेरी विलादत के साथ मेरी शहादत का ऐलान कर दिया था। ए बेटी सुगरा, मैं करबला जा रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए कि नाना ने कर दिया है। अल्लाह अकबर। शहजादी तड़प जाती है, कहती बाबा कर जाना ही है, मेहरबानी करें मुझे कुछ लम्हे का मौका दे। हुसैन फरमाते सुगरा कौन सा मौका, कब पहले वादा करो कि कभी तो बुलाओगे मुझे। कहते हाँ बेटे, अगर गनीमत समझेंगे तो अकबर आ जाएंगे लेने के लिए, तुमको अकबर को भेज के बुला लिया जाएगा। उसके बाद हजरत सुगरा गई है, दौड़ करके गई, लाने के बाद नरम नरम मिट्टी ली है और अपने मकान की चौखट पे बिछाई है। और यार बहन बहन हुआ करती है, तुम बीवियों के लिए 1000 के जोड़े लाया करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो कभी बहनों के लिए 100 रुपए के दुपट्टे लेके आ जाया करो। और यार तेरे 100 रुपए का दुपट्टा बहन सारी जिंदगी सीने से लगा के रखती है, जानता है किस लिए? इसलिए नहीं कि सोने के तारों से बना है, इसलिए नहीं कि चांदी के तारों से बना है, इसलिए नहीं कि हीरे जवाहरात लगे हैं, इसलिए संभाल के रखती है बहन कि ये भाई की निशानी है, मेरे भाई की यादगार है। और 50 साल भी उसके संदूक में दिया हुआ दुपट्टा निकलेगा। तू 1000 का सूट ला के दे, बीवी चेहरा बिगाड़ लेती है। कभी 100 रुपए का कपड़ा बहन के दरवाजे पे ले जाया कर, जब लेके जाएगा बहन देखेगी, देख के कहेगी भैया क्या जरूरत थी खर्च करने की, तेरे सामने बच्चों के खर्च काफी थे, खाली हाथ आ जाता मैं तुझसे राजी थी। ओ यार ये बहनें हुआ करती हैं, ये बहनें हुआ करती हैं। तवज्जो करना प्यारे, बहनें भाइयों की निशानियों को संभाल के रखते हैं। अगर निशानियों की बात करने लगूं तो फिर और वक्त चाहिए, बस तवज्जो कीजिए। आखिर में मेरे इमाम ठहरे हैं, हजरत सुगरा गई है, नरम नरम मिट्टी लाई दरवाजे पे बिछाई है और उसके बाद आई अपने भाई अकबर के पास, कहती अकबर जरा चल के दिखा दे। का किस लिए? का सुना है तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है, बेशक सुभान अल्लाह। सुना है तेरा चेहरा मुस्तफा से मिलता है। और जब मदीने वालों को मुस्तफा की याद आती है, तुझे चला के देखते हैं, तेरी अदाओं में मुस्तफा के जलवे नजर आते हैं। और भाई खुदा जाने अब तेरी मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो ये जिंदगी की आखिरी मुलाकात हो, मौत का कुछ पता नहीं, मुझे पहले आए या तुम्हें पहले आए। भाई जरा चल के दिखा। इतना का हजरत अली अकबर चले। फिर उसके बाद हजरत ज़ैनब ने कहा अकबर का जी का अपने चेहरे पे ढाटा लगा ले। कहा किस लिए? फरमाती तेरे चेहरे में हुस्न इतना है, मुझे डर लगता है कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। तुमने देखा होगा बहन, जब भाई दूल्हा बनते हैं तो बहनें नजरें उतारती है कि नहीं? भाई कितना भी काला हो बहनें नजरें उतारती हैं, इसलिए कि भाई बहन का रिश्ता ही अजीब होता है। फरमाती हैं ढाटा लगा ले कहीं किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। उसके बाद जब ढाटा लगाया मेरे हुसैन ने फरमाया ज़ैनब वो सुगरा जी बाबा बेटी ये मिट्टी क्यों बिछाई है, क्या जरूरत थी इस मिट्टी को बिछाने की? हजरत सुगरा की आंखें भर आईं, अपने अकबर की तरफ देखा, देख के कहने लगी अकबर जब दरवाजे से बाहर निकले तो इस मिट्टी पे पैर रख के चले जाए। बाबा जब दरवाजे से बाहर निकलो इस मिट्टी पर पैर रख देना। किस लिए बेटी? का जब दुनिया अपने जवान भाइयों से प्यार करेगी तो मुझे अकबर की याद आया करेगी। जब अकबर की याद आएगी मेरा भाई मेरे पास नहीं होगा, कम से कम इस मिट्टी पे लगे हुए इसके निशाने कदम तो मौजूद होंगे। मैं इन्हें देख के कलेजे को ठंडक पहुंचा लिया करूंगी। अल्लाह अकबर। इतना कहा हुसैन की भी आंखें बरसी। खानदान नबुव्वत के जितने अफराद थे सब रोए, और जब सब रोए ना मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया सुगरा अब तुम्हें घर में रह के किरदारे फातिमा बचाना है, हमें करबला जाके मुस्तफ़ा की उम्मत भी बचानी है, मुस्तफ़ा का दीन भी बचाना। और फिर मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा, पूरे मदीने ने रो के रुखसत किया। साहिब करबला आए, सजदे में सर रखा और रखने के बाद कहते या अल्लाह मैं तो तेरी रजा से राजी हूँ, बता तू भी हुसैन से राजी है कि नहीं? इतना कहा आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये मुज़्दे जाफिज़ा शहादत के वक्त मेरे इमाम को सुनाया गया। हाँ साहिब कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی کربلا کے سفر کی. ابھی تو شہادت کی کوئی کہانی نہیں ہے, ابھی تو قربانیوں کا کوئی تذکرہ تک نہیں ہوا ہے, بس یہ سفر کی جھلک تھی. اور صاحبو, مصطفیٰ کے شہزادوں سے پیار کرو, ان کی اولاد سے پیار کرو, ان کی نسل سے پیار کرو. یہ نصیب والی خاتون تھی محفل میں جس کے ذکر کی کربلا والوں کا ذکر ہوا ہے, جس کے ایصال ثواب کی محفل میں مصطفیٰ کے شہیدوں کا ذکر ہوا ہے. خدا کی قسم ہمارا ایمان کہتا ہے آج دعائیں جنت البقیع سے بھی آتی ہوں گی, گنبد خضرا سے بھی آتی ہوں گی, نجف اشرف سے بھی آتی ہوں گی. ہاں صاحب, ہم نے ان کے شہزادوں کا ذکر کیا, ان کے شہیدوں کا ذکر کیا. اور یار اگر بھکاری دروازے پہ ہمارے آتا ہے تو کہتا بیٹے کا صدقہ دے دے, اولاد کا اتارا دے دو. بیٹوں کا نام آتے ہی کنجوس باپ کا بھی دل کھل جاتا ہے, بیٹے کے نام پہ کنجوس سے کنجوس لٹا دیا کرتا ہے. اور یار یہ دنیا کے بیٹوں کی کہانی ہے, عام بیٹوں کی کہانی ہے. اگر ان کی تعریف کر دو تو ان کا باپ دریا بہا دیتا ہے, اور پھر جب کربلا والوں کی باتیں کرو تو مدینے والا کتنا عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. جن کی سخاوت کا معاملہ یہ ہے کہ کون دیتا ہے, سبحان اللہ, کون دیتا ہے. اللہ سلامت رکھے, جیو تمہارے ماں باپ سلامت رکھے. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, اور زور سے دینے والا ہے سچا, ہمارا نبی.